دفعہ پھر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ بیماروں کی صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ظہور قائم آل محمد میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ والصلاة والسلام على رسوله المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ وعلى وصيه ووزيره وابن عمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ والصلاة والسلام على سيدة الجليلة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها التي قالت بعد وفاة أبيها: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا۔ وعلى حسن المسموم والحسين الغريب الذي قال عند وقت ودائه من الخيام: يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة عليكن من السلام۔ والصلاة والسلام على من نادت جدها رسول الله صلى الله عليه وآله على جسد أبي عبد الله: صلى عليك مليك السماء وهذا حسين بالأرام
مرمل بالدماء مقطع الأعضاء مسلوب الإمامة والرضا واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات. اللهم صل على محمد. دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ لوگوں کا بارگاہ حسین میں آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. خدا غم حسین کے سوا آپ کو کوئی غم نہ دے. دنیا میں حسین کی زیارت نصیب ہو اور آخرت میں شفاعت حسین مقدر بنے. ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. سورہ مبارکہ روم میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اے حبیب، اپنے رخ کو دین کی طرف پھیر لو اور باطل سے کنارہ کشی اختیار کرو. کیوں؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ دین وہ فطرت الہی ہے کہ جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. اور فطرت الہیہ، تخلیق الہی، خلقت الہی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. ذالک الدین القیم. یہی دین سیدھا اور مستحکم ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. یہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے. کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ آیت اگرچہ چند الفاظ پر مشتمل ہے لیکن اپنے اندر مطالب، معانی اور مفاہیم کا ایک سمندر سموئے ہوئے ہے. اگر ہم پہلے جملے کو لیتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اے حبیب، اپنے رخ کو دین کی طرف پھیر لو اور باطل سے کنارہ کشی اختیار کرو. تو اس جملے کے اندر خالق کائنات نے پوری شریعت کے احکام کو بند کر دیا ہے. چاہے اصول ہوں چاہے فروع ہوں. اگلے حصے میں اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ دین کہ جس کی طرف رخ پھیرنے کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، یہ وہ فطرت الہی ہے کہ جس پر اللہ نے پوری انسانیت کو خلق کیا ہے. اور خلقت الہی میں، فطرت الہی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں. آج ہم ان تین حصوں پر
بحث کریں گے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. بلند آواز سے صلوات پڑھیں. محمد. دین عبارت ہے اصول و فروع سے. جب اللہ ہمیں دین کی طرف رخ پھیرنے کا حکم دے رہا ہے تو وہ گویا ہمیں کہہ رہا ہے کہ توحید کے دامن کے ساتھ متمسک ہو جاؤ. عقیدہ عدل پر یقین رکھو. تمام انبیاء کی رسالت و نبوت کا دم بھرو. عقیدہ معاد پر یقین رکھو اور امامت کے نظریے کو خوشی خوشی قبول کرو. آ جائے فروعات دین کی طرف تو اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے نماز کی طرف اپنے رخوں کو پھیر لو. نماز کی طرف رخ پھیرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ندا آئے تو انسان سجدہ توحید کر کے بتا دے کہ اے پروردگار میں تیرے دین کا پابند ہوں. اگر انسان کے اوپر روزوں کا موسم آ جائے, ماہ رمضان المبارک آ جائے, روزہ رکھ کے انسان یہ ثابت کرے کہ میں دین کا پابند ہوں, اگر اس کا مال اپنی مطلوبہ مقدار تک پہنچ چکا ہے تو خمس و زکوٰۃ دے کر دنیا کو بتائے کہ میں دین مبین اسلام کا ماننے والا ہوں. اگر جہاد اس پر فرض ہو چکا ہے تو اپنی شجاعت کے جوہر دکھا کر دنیا کو بتائے کہ میں محمد کے دین کا ماننے والا ہوں. اسی طرح سے اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس پر واجب ہے, جس مرتبے پہ اس پہ واجب ہے وہ مرتبہ ادا کر کے دنیا کو بتائے کہ میں علی اور اولاد علی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محمد کے دین کا پیروکار ہوں. اسی طرح سے تولا و تبرہ کر کے یعنی اہل بیت کے دامن سے متمسک ہو کر اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کر کے دنیا والوں کو بتا دے کہ میں محمد کے دین کے ماننے والا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. یہ معنی ہے دین کی طرف رخ پھیرنے کا. اور دین کے مقابلے میں یعنی دین مبین اسلام کے مقابلے میں جو بھی دین ہے وہ سراسر باطل ہے, کیونکہ اللہ نے اپنے کلام میں واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ میرے نگاہ میں دین فقط اسلام ہے. یہ کہہ کر اللہ تعالی نے تمام دیگر ادیان پر بطلان کی مہر ثبت کر دی ہے. تو یہ مراد ہے اس پہلے حصے سے. اب آگے ارشاد رب العزت کیا ہوتا ہے کہ یہ دین مبین اسلام ایک فطرتی دین ہے, یعنی جس کا انسان کی فطرت تقاضا کرتی ہے. توحید ہے تو یہ سب مانتے ہیں, تمام مسلمان مانتے ہیں کہ عقیدہ توحید انسان کی فطرت میں داخل ہے. نبوت انسان کی فطرت میں ہے, معاد انسان کی فطرت میں ہے. لیکن جب عدل و امامت کا مسئلہ آتا ہے یہاں پر کچھ مسلمان توقف کرتے ہیں, لیکن علی اور اولاد علی کے ماننے والے شیعہ آگے بڑھ کر ان دو عقیدوں کو بھی اپنا لیتے ہیں, عدل الہی کا بھی اقرار کرتے ہیں اور عقیدہ امامت کو بھی تسلیم کرتے ہیں. تو امامت انسان کی فطرت میں داخل ہے. خود نظریہ امامت انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے, لیکن امام کون ہے یہ صاحب شریعت نے بتانا ہے. اصل امامت, نظریہ امامت, عقیدہ امامت انسان کی طینت میں ہے.
انسان کی فطرت میں ہے، لیکن امام کی تشخیص، امام کی تعیین یہ لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ چاہے خدا کا اس سرزمین پر پہلا خلیفہ ہو یا آخری خلیفہ ہو، خلفائے الہی کی تعیین لوگوں کے پاس نہیں ہے بلکہ اللہ کے پاس ہے۔ پہلے خلیفہ کے بارے میں بھی لوگوں کو کہا، اپنے ملائکہ کو مخاطب ہو کر فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے حبیب وہ وقت یاد کیجئے کہ جب تمہارے پروردگار نے اپنے ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں ذات احدیت زمین پر اپنا خلیفہ معین کرنے والی ہوں، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا خلیفہ بنانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، سقیفہ کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار الہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تو اختیار، تعیین اللہ کی طرف سے ہے۔ عقیدہ امامت فطرت میں داخل ہے، تقاضا فطرت ہے، لیکن تعیین خلیفہ ذات احدیت کی طرف سے ہے۔ اب جب ہم امامت کو سامنے رکھتے ہیں تو علی کی امامت ہو تو یہ بھی انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اصل امامت فطرت کا تقاضا ہے۔ مولا حسن کی امامت ہو، مولا حسین کی امامت ہو، زین العابدین کی امامت ہو، باقر کی امامت ہو، صادق کی امامت ہو، امام رضا کی امامت ہو، امام محمد تقی کی امامت ہو، علی نقی کی امامت ہو، حسن عسکری کی امامت ہو، اور 12ویں آقا کی امامت ہو، یہ تمام امامتیں تقاضا فطرت ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اس فطرت کو جگانے کے لیے، اس کی طرف رہنمائی اور ارشاد کرنے کے لیے خالق نے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے دنیا کو آگاہ کیا ہے۔ ختمی مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کا ارشاد گرامی ہے، کیونکہ یہ ایام چل رہے ہیں مولا حسین کے سلسلہ میں، ان کے ایام ہم منا رہے ہیں، تو اس ذات کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی امامت جو کہ تقاضا فطرت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ہمارا موضوع گفتگو بھی حقیقت میں یہی ہے، یہ سب تمہیدات تھی جو ہم نے بیان کی، تو اس کے سلسلہ میں مولا حسین کی امامت، مولا حسین کا عقیدہ، اصل عقیدہ انسان کی فطرت میں ہے۔ تعین تو ہو چکی کہ میرے یہ خلفاء ہیں، تو اب یہ امامت انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے اِنَّا لِلْحُسَيْنِ محبہ فی قلوب اولیاء اللہ، کہ میرے حسین کے لیے اولیاء الہی کے دلوں میں مخفی محبت ہے، یعنی یہ ایک ایسی محبت ہے، حسین کی ایک ایسی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ جو بھی ولی خدا ہے وہ حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں امام علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، امام نے جب مولا حسین کی طرف نگاہ کی، اور یہ روایت کامل الزیارات میں موجود ہے، نظر امیر المومنین علیہ السلام الی الحسین، جب مولا نے جناب حسین کی طرف نگاہ کی
تو ارشاد فرمایا یا عبرت کل مومن، اے ہر مومن کی آہو فغاں۔ جب مولا حسین نے یہ سنا فقالا انا یا ابتا، کہ اے بابا جان کیا میں ہر مومن کی آہو فغاں ہوں؟ فقالا نعم یا بنیا، ہاں فرزند، ہاں میرے فرزند، تم ہی ہر مومن کی آہو فغاں ہو۔ تیسری حدیث کہ جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے، اور خود مولا حسین نے یہ حدیث نقل کی ہے اور یہ بھی کامل الزیارات میں موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں انا قتیل الابرار لا یذکرنی مؤمن الا بقا، میں وہ مقتول ہوں کہ جس کی طرف بقا اور گریہ منسوب ہے۔ قتیل الابرا، اکثر آپ یہ سنتے ہوں گے، اور مولا حسین کی زیارت کا یہ جملہ بھی ہے۔ قتیل الابرا کی جو یہاں پہ تفسیر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، قتیل کا مطلب ہے مقتول، اور یہاں پہ جو قتیل الابرا سے مراد یہ ہے کہ وہ مقتول، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، بار دیگر بلندتر صلوات۔ تو یہاں پہ توجہ فرمائیے گا میری طرف، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں۔ یہ جو اکثر ہم زیارت میں جملہ سنتے ہیں یا قتیل الابرا، یہاں پہ مراد کیا ہے؟ قتیل سے مراد یہاں پہ ہے مقتول، یعنی وہ مقتول کہ جسے آنسوں کی طرف نسبت ہو، یعنی جس کا جب بھی نام لیا جائے تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ شاعر نے کیا خوبصورت جملہ کہا ہے، آیا ادھر جو نام ادھر آنکھ تر ہوئی، پانی کو کتنا پیار ہے اب حسین سے۔ تو یہ ہے ذات حسین، یہ کنیکشن ہے حسین کا لوگوں کے دلوں کے ساتھ، اور یہ جو بقا ہوتی ہے، یہ جو آنسو نکلتے ہیں اتنے آسانی سے نہیں نکلتے ہیں۔ ذرا مجھے دنیا بتائے، لائیں اپنے خلفاء کے ان کی مصیبتوں کو بیان کریں، میں دیکھتا ہوں کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے۔ یہ ہمارا حسین ہی ہے، یہ اہل بیت ہی ہیں کہ جب ان کی مصیبتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو ذوات مقدسہ ہیں ان کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے انسان کے قلب کے ساتھ، اسی لیے جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اگر ان کی خوشی بیان ہو تو مومن خوش ہو جاتے ہیں، اگر ان کا غم بیان ہو تو مومن غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ہمیں ملتا ہے حدیث میں، بہار الانوار کی یہ حدیث ہے، آپ ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ بہار الانوار کی یہ حدیث ہے، اور اس کو شیخ مجلسی نے سلسلہ رواة سے رسول خدا سے نقل کیا ہے۔ رسول خدا مولا علی کو مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، یا علی روحوں کا روحی، اے علی تیری روح میری روح ہے، وَتِینَتُ کا تینتی، اور تیری تینت میری تینت ہے، وَشِیعَتُنَا خُلِقُوا مِنْ فَاضِلِ تِینَتِنَا، اور ہمارے شیعہ ہماری بقیہ ماندہ مٹی سے خلق کیے گئے ہیں۔ میں یہاں پہ ٹھہر کر ایک جملہ ذکر کروں گا، اب یہاں پہ توجہ کیجئے، رسول خدا نے کیا فرمایا؟ بہت عظیم جملہ ہے، غور سے توجہ فرمائیے گا۔ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ یا علی روحک من روحی
वतीनतुका मिन तीनती या तीनतुका तीनती, तेरी तुरबत मेरी तुरबत है। वशियतुना खुलिकु मिन फादिल तीनतना, और हमारे शिया हमारी बकिया मांदा तीनत से खल्क किए गए हैं। तो मैं कहूँगा जब ज़ात मोहम्मद इंसान की फितरत में दाखिल है, इसी तरह से ज़ात अली इंसान की फितरत में दाखिल है, इसी तरह से शियाने हैदर कर्रार और उनसे मोहब्बत भी इंसान की फितरत में दाखिल है। और आप क्या समझते हैं कि क्या मकाम है शियान हैदर कर्रार का? आज तक तो हम यही समझते हैं, यही सुनते हैं। यकीनन आपने ये हदीस भी सुनी होगी, फकत तज़क्कुर देने के लिए। अक्सर हम ये सुनते हैं कि अगर 12वां आका इस कायनात में मौजूद न होता तो अल्लाह ताला इस कायनात को अपने सुकान के साथ जमीन में धंस देता। ये तो 12वें आका का मकाम है। अब सुने 12वें आका के गुलाम का क्या मकाम है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका इरशाद गिरामी है। अमीरुल मोमिनीन जनाबे कंबर को मुखातब होकर इरशाद फरमाते हैं, ए कंबर आगाह हो जाओ, अगर इस कायनात पर हमारे शिया मौजूद न होते तो खुदावंद आलम उनके मुखालिफीन पर अपनी रहमतों का नुज़ूल क्यों करता। ये मकामे शिया है। 12वां आका तो अजीम मंजिलत का मालिक है ना, ये उसके गुलाम का मकाम है कि अल्लाह ताला उसके सदके दुनिया वालों को खैरात दे रहा है, दुनिया वालों पर अपनी रहमतें नछावर कर रहा है, दुनिया को रिज़्क मिल रहा है तो अली के मानने वालों के सदके से। और क्या समझते हो, फकत दुनिया में हुसैन वालों का ये मकाम होगा? जब ये तकाज़े फितरत है कि हुसैन हमारी रग रग में दाखिल है, खून के हर कतरे कतरे में दाखिल है, हमारे जिस्म के हर हर हिस्से में दाखिल है, तो मकाम क़यामत में हमें क्या मकाम हासिल होगा? इसी जानिब को मैं बयान करके आपकी ज़हमत को तमाम करता हूँ। बुलंद आवाज से सलवात पढ़ें। ये हदीस बिहारुल अनवार की 98 नंबर यानी 98 जिल्द में मौजूद है। और इस हदीस को जनाबे ज़ुरारा ने इमाम बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम या इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नकल किया है। ज़ुरारा कहता है कि मैंने इन दो इमामों में से किसी एक इमाम से सुना, इदा कान यौमल क़ियामा, जब क़यामत का समा होगा, जलसल हुसैन फी दिल्लिल अर्श, हुसैन इब्न अली अर्श के साए में तशरीफ फरमा होंगे। जमा अल्लाह ज़ुवारहु वशियतहु लियुबसिरु अल करामा वल बहजा वस्सुरूर, कि जब क़यामत का समा होगा हुसैन इब्न अली अर्श के साए में तशरीफ फरमा होंगे, तो अल्लाह ताला हुसैन के सामने उसके शिया और उसके ज़वारों को इकट्ठा करेगा ताकि वो अपनी निगाहों से अपना मकाम भी देख लें और हुसैन का मकाम भी देख लें। जब खुदा इकट्ठा करेगा तो उस वक्त हदीस के ये जुमले हैं, क्यों इकट्ठा करेगा? ताकि वो देखें
ہمارا کیا مقام ہے، حسین کا کیا مقام ہے، اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ مومنوں کو کیا مقام عطا کیا جائے گا، مومنوں کو کیا عظمت عطا کی جائے گی، انہیں کیا شادمانی اور سرور حاصل ہوگا۔ اب اسی روایت کے جملے ہیں، یہ شادمانی، یہ عظمت، یہ سرور اس قدر عظیم ہوگا کہ اس کی توصیف اللہ کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تھک تو نہیں گیا آپ کی ماشاءاللہ بھی بتا رہی ہے کہ آپ تھک گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ مقام کہ جو روز قیامت شیعوں کو دیا جائے گا، وہ شادمانی، وہ سرور کہ جو قیامت والے دن شیعوں کو حاصل ہوگا، روایت کے جملے ہیں، اس شادمانی، اس عظمت، اس سرور کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بیان کر سکتا۔ اب جب محفل سجی ہوگی، حسین تشریف فرما ہوں گے، حسین کے شیعہ، حسین کے زوار موجود ہوں گے، تو اس وقت جنت سے ان شیعوں کی بیویوں کی طرف سے، بیویاں عام بیویاں نہیں ہوں گی، روایت کے جملے ہیں حور العین کی طرف سے پیام رساں آئیں گے اور آ کر ہر شیعہ سے کہیں گے کہ اے شیعان حسین، ہم تمہاری بیویوں کی طرف سے تمہارے پیام رساں ہیں، حور العین تمہیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اے شیعان علی، ہم تمہاری اشتیاق میں تڑپ رہی ہیں۔ ان باتوں پہ تو خوش ہونا چاہیے۔ جب حور العین کے پیام رساں شیعوں کو خبر دیں گے، شیعوں کو یہ کہیں گے کہ اے شیعوں، تمہاری کنیزیں، تمہاری بیویاں تمہاری انتظار میں ہیں، وہ تمہاری شوق زیارت میں تڑپ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو تمہاری اشتیاق میں بیٹھی ہیں لیکن تم بہت زیادہ تاخیر کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ روایت کے جملے ہیں کہ یہاں جو منظر ہوگا، جو حالت ہوگی، اور یہ جو ریلیشن ہوگا، یہ جو تعلق ہوگا، سامنے حسین تشریف فرما ہوں گے، ان کی کچہری میں حسین کے شیعہ، حسین کے زوار ہوں گے، اور یہ ٹک ٹکی باندھ کر مولا حسین کی طرف نگاہ کر رہے ہوں گے، مولا حسین اپنے شیعوں کی طرف نگاہ کر رہے ہوں گے۔ کیا مقام ہوگا، کیا عظمت ہوگی، کیا سرور ہوگا، کیا شادمانی ہوگی، کیا مقام ہوگا۔ اسی عالم میں جب یہ کیفیت ہوگی شیعوں کی، شیعہ اس خوشی میں غرق ہوں گے، شیعان حیدر کرار اس عالم میں ہوں گے، ایسی کیفیت میں ہوں گے، ایسی صورتحال میں ہوں گے کہ جو صورتحال انہیں حور العین سے بھی بے نیاز کر دے گی۔ اور یہاں پہ آخر میں روایت یہ کہتی ہے انشاءاللہ سوفا نجیئکم۔ اب تمام طلاب یہاں پہ بیٹھے ہیں، بعض افراد کے علاوہ تو سب جانتے ہیں کہ صوفہ قریب کے لیے نہیں آتا، صوفہ بعید کے لیے آتا ہے، سین قریب کے لیے آتا ہے۔ تو یہ عالم اس قدر عظیم ہوگا کہ اب شیعان حیدر کرار کہہ رہے ہیں صوفہ نجیئکم انشاءاللہ، ہم بعد میں تمہارے پاس آئیں گے۔ اب نہیں پتا کہ وہ بعد کب آئے گا، سال بعد آئے گا، 2 سال بعد آئے گا، 50 سال بعد آئے گا۔ اور یہی تقاضا ہے وہ حسینی کہ جو اس دنیا میں حسین کی زیارت کو تڑپ رہے ہیں، جب قیامت میں اس مقام کو دیکھیں گے، اس منظر کو دیکھیں گے کہ جس منظر میں حسین ابن علی تخت پہ بیٹھے ہوں گے، تو وہ
وہ خوشی، وہ منظر، وہ محبت، وہ عقیدت اس قدر عظیم ہوگی کہ وہ شیعوں کو نعمان جنت سے بے نیاز کر دے گی۔ تو یہ اس عقیدت کا اجر ہے کہ جو اس دنیا میں موجود ہے، یہ مقام ہے، یہ ثمرہ ہے، یہ نتیجہ ہے اس عقیدت کا کہ جو اس دنیا میں ہم مولا حسین سے کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں آپ، چھوٹے چھوٹے بچے ہو جائیں، کس قدر عقیدت رکھتے ہیں اہل بیت سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اربعینیہ پہ چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے زائروں کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور سلام ہے ان کے والدین کو بھی کہ جو اپنے بچوں کی غیر محسوس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں۔ وہ نہیں روکتے بلکہ انہیں اور زیادہ تشویق دلاتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں حسین کے زائرین کی خدمت کا جذبہ اچھے طریقے سے راسخ ہو جائے۔ بس عزادارو، آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ آج 4 محرم الحرام ہے۔ حسین 2 دن سے کرب و بلا میں تشریف فرما ہیں۔ عزادارو، جب کوفہ والوں کی طرف سے بہت زیادہ اصرار کیا گیا کہ اے فرزند رسول، آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ جب مسلسل خطوط موصول ہوئے ہیں مظلوم کربلا کو، تو مولا نے کوفہ کی صورتحال کو معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم کا انتخاب کیا ہے، اور انہیں ایک خط دے کر روانہ کیا، جس خط کا مضمون یہ تھا: یا اہل کوفہ انی باعث الیکم ثقتی وابن عمی واخی، کہ اے کوفہ والو، میں تمہاری طرف اپنا بھائی، اپنا چچا زاد اور قابل وثوق شخص بھیج رہا ہوں۔ یہ جملے جناب مسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں کہ وہ شخص کہ جس پر مولا حسین وثوق کریں، اطمینان کریں، کیا مقام ہوگا اس کا۔ جناب مسلم کوفہ میں وارد ہوئے۔ ابتدا میں جناب مسلم کا بہت ہی پرتپاک استقبال کیا گیا۔ روایت یہ بتاتی ہے، اگرچہ روایات میں اختلاف ہے، ایک روایت کے مطابق 18,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ایک دوسری روایت کے مطابق 25,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ جب جناب مسلم نے کوفیوں کی یہ عقیدت دیکھی تو اس وقت ایک خط اپنے بھائی حسین کی طرف روانہ کیا، جس خط کا مضمون یہ تھا، جس خط کا خلاصہ یہ تھا کہ اے حسین، کوفہ والوں نے میرے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے، اور ان کی تعداد 18,000 کے لگ بھگ ہے۔ جب میرا یہ خط وصول ہو تو آپ جلدی سے کوفہ کا رخ کرنا۔ عزادارو، جناب مسلم نے یہ خط روانہ کر دیا، لیکن خط کے روانہ ہونے کے بعد، یعنی خط کے روانہ ہونے تک اور اس کے بعد تک نعمان بن بشیر کوفہ پر حاکم تھا،
لیکن جب یزید نے کوفہ کی صورتحال کو اپنے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے دیکھا تو اس وقت ابن زیاد جیسے پلید شخص کو کوفہ کا گورنر معین کیا۔ جب یہ ملعون کوفہ میں وارد ہوتا ہے تو اس وقت کوفہ کی صورتحال یکسر بدل جاتی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 9 ذی الحجہ کی رات عزادارو صورتحال یہ تھی کہ جب جناب مسلم مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی نمازی موجود نہیں ہوتا۔ اب جناب مسلم پریشان ہیں، سرگرداں ہیں، کوئی رستہ بتانے والا نہیں ہے۔ عزادارو، جناب مسلم کوفہ کی گلیوں میں پریشانی کے عالم میں چل رہے ہیں کہ چلتے چلتے ایک توعہ نامی خاتون کے دروازے پہ آتے ہیں۔ دروازے پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ خاتون اپنے بیٹے کی انتظار میں تھی۔ یہ خاتون دروازے پہ آتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ ایک مسافر بیٹھا ہے۔ اس کو مخاطب ہو کر توعہ کہتی ہے کہ اے مسافر، کوفہ کے حالات بہت خراب ہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ جناب مسلم فرماتے ہیں اے خاتون، مجھے پانی مل جائے گا۔ عزادارو، یہ خاتون پانی لے کے آتی ہے۔ جب پانی پی چکے مسلم تو اس وقت یہ خاتون کہتی ہے اے مسافر، تو نے پانی پی لیا ہے، اب یہاں سے چلے جاؤ، کوفہ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ لیکن مسلم کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر یہ دوبارہ کہتی ہے اے جوامرد، میں تجھے نہیں کہہ رہی کہ کوفہ کے حالات بہت خراب ہیں، یہاں سے چلے جاؤ، مجھے بھی پریشان نہ کرو اور خود بھی پریشان نہ ہو۔ پھر جناب مسلم پھر جواب نہیں دیتے۔ تیسری دفعہ جب اس کا لہجہ بدلتا ہے تو اس وقت جناب مسلم کہتے ہیں اے کنیز خدا، میرا اس وطن پر، میرا اس مدینہ میں کوئی جاننے والا نہیں ہے، اگر تیرے لیے ممکن ہے تو مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دے۔ یہ خاتون جناب مسلم سے عرض کرتی ہے اے مسافر، تیری یہ کیفیت ہے تو مجھے یہ تو بتا کہ تم کون ہو۔ تو اس وقت جناب مسلم کہتے ہیں اے کنیز خدا، میں مسلم ہوں، میں حسین کا پیام رسا ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ جب جناب توعہ یہ جواب سنتی ہے تو بسم اللہ کر کے کہتی ہے، فرماتی ہے بسم اللہ، ہاں قاصد حسین، میرا گھر حاضر ہے۔ جناب مسلم کے لیے اپنا دروازہ کھول دیتی ہیں، ایک کمرے میں جگہ دیتی ہیں۔ جناب مسلم کی کافی خاطر مدارت کرتی ہیں۔ اسی اثناء میں اس کا نالائق بیٹا بھی اس کے گھر میں آ جاتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں بار بار اس کمرے میں جا رہی ہے، اس غرفے میں جا رہی ہے۔ یہ پوچھتا ہے اے ماں، اس کمرے میں کیا ہے کہ تو بار بار جا رہی ہے؟ لیکن یہ امین خاتون اپنے نالائق بیٹے کو جانتی ہے، کہیں یہ خیانت نہ کر دے، لیکن جناب مسلم سے یہ بتا دیتی ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے۔ جناب مسلم کہتے ہیں اے کنیز خدا، یہ آخری رات ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے چچا امیر المومنین میرے خواب میں آئے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں اے مسلم جلدی کرو، ہم آپ کی انتظار میں ہیں۔ اس
خاتون کے بیٹے کو خبر ہو جاتی ہے، فوراً پیغام ابن زیاد تک پہنچاتا ہے۔ جو ہی صبح ہوئی عزادارو، اس وقت ابن زیاد کے کارندے عزادارو اس خاتون کے گھر پہ آ جاتے ہیں۔ جناب مسلم جو ہی جناب مسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے، انہیں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ عزادارو مولا مسلم نہیں چاہتے تھے کہ تو آ کے گھر کی حرمت پامال ہو، فوراً گھر سے باہر آ جاتے ہیں، ان ظالموں سے جنگ کرتے ہیں۔ عزادارو جناب مسلم جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے یہ دشمن کو کافی نڈھال کر دیتے ہیں۔ بکیر بن حمران فوراً اپنا قاصد ابن زیاد کی طرف بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابن زیاد، تو نے کیا سمجھا ہے کہ یہ کوئی عام جوان ہے؟ اس کے خون میں شجاعت بنی ہاشم دوڑتی ہے۔ عزادارو یہ ابن زیاد مزید فوجی بھیجتا ہے۔ عزادارو اب جب جناب مسلم لڑتے لڑتے نڈھال ہو جاتے ہیں، ایک ظالم آگے بڑھتا ہے اور جناب مسلم پہ حملہ کرتا ہے۔ حملہ ہونا تھا کہ جناب مسلم کے ہونٹ شکستہ ہو جاتے ہیں، ہونٹوں سے خون جاری ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جناب مسلم آگے بڑھ کر بڑے بڑے حملے کرتے ہیں اور دشمن کی صفوں کو پسپا کر دیتے ہیں۔ آخر کار جناب مسلم نڈھال ہو کر ایک دیوار کا سہارا لیتے ہیں۔ اسی عالم میں ایک ظالم جناب مسلم کی طرف نیزہ پھینکتا ہے، نیزے کا لگنا تھا، جناب مسلم زخمی ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں۔ یہ ظالم مسلم کو قید کر کے ابن زیاد کے پاس لاتے ہیں۔ ابن زیاد جناب مسلم کی موت کا پروانہ لکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اسے دارالعمارہ کی چھت سے قتل کر کے اس کے سر کو قلم کر کے اس کے سر اور دھڑ کو زمین پہ پھینک دیا جائے۔ عزادارو یہ ظالم موسیٰ جناب مسلم کو لے کر دارالعمارہ کی چھت پہ پہنچے۔ جب چھت پہ پہنچتے ہیں اسی دوران جناب مسلم کی زبان سے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون کی ندا بلند کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ اسی عالم میں ایک شقی کہتا ہے اے مسلم، شہادت تو تمہیں ورثے میں ملی ہے، تو یہ رونا کس بات کا؟ تو اس وقت مسلم کہتے ہیں مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، میں رو اس بات پر رہا ہوں کہ میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے، حسین اپنی بہنوں کو لے کر کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اب ہمارے گھرانے سے بچنے والا کوئی نہیں، لیکن مجھے رلاتی یہ بات ہے کہ زہرا زادیوں کا کیا بنے گا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، اجرکم علی اللہ۔ ان ظالموں نے جناب مسلم کا سر قلم کیا، سر قلم کرنے کے بعد دھڑ کو بھی زمین پہ پھینک دیا۔ عزادارو جب جناب مسلم شہید ہو گئے تو جناب مسلم کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کو 8ویں منزل پہ ملی، جسے ظالمیہ کہتے ہیں۔ جب مولا حسین کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی ہے نا عزادارو، تو اس وقت یہ منتخب طریحی کے جملے ہیں، یہاں پہ روایت وہ نقل کرتے ہیں جب مسلم جناب مولا حسین کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو مسلم کی ایک بیٹی تھی جس کا نام حمیدہ تھا۔ مولا حسین نے حمیدہ کو اپنی طرف بلایا، انہیں اپنی گود میں بٹھا کر پیار کرنا شروع کیا، سر پر دست
شفقت بھیجا۔ عزادارو، جب جناب حمیدہ نے یہ ماجرا دیکھا تو ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہیں، اے چچا جان، آپ کا اس انداز میں پیار کرنا یہ بتا رہا ہے کہ میں یتیم ہو گئی ہوں۔ میں یہاں پہ کہوں گا، بعید نہیں ہے کہ جناب سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ ہاں، جب انسان یتیم ہو جاتا ہے، جب اس کے بابا یتیم ہوتے ہیں تو اس سے ایسا پیار کیا جاتا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں، عصر عاشور جب حسین شہید ہو گئے اور جناب سکینہ اپنے بابا کی لاش پہ آئی تو ایک شکی شمر ذوالجوشن جناب سکینہ کے ساتھ ایسا پیار کرتا ہے کہ بی بی کے گوشوارے گر جاتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم بحق حسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين۔ إلهي لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بظهور الحجة۔ اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه۔ عزادارو، مومنو، یہ دور بہت پرآشوب ہے۔ شیعان حیدر کرار جہاں کہیں پہ بھی عزاداری منا رہے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے آئیں مل کر وہ دعا کرتے ہیں کہ جو صادق آل محمد سجدے کی حالت میں اپنے جد حسین کے عزاداروں کے لیے کیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے، اللہم ارحم تلک الوجوہ التي غیرتها الشمس، اللہم ارحم تلک الخدود التي تقلبت على حفرة ابی عبداللہ، اللہم ارحم تلک الاعین التي جرت دموعها رحمة لنا، اللہم ارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا۔ آخر میں بہت خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، اللہم انی استودعک هذه الوجوہ حتی توفیہم یوم القیامہ، حتی توفیہم علی الحوض یوم العطش الاکبر۔ خدایا شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، انہیں ہر قسم کی بلا سے دور رکھ، خصوصی طور پر خدایا انہیں اس بیماری کورونا سے دور رکھ۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری ان تمام مناجات کو قبول فرما۔ اس مجلس میں، اس عزاخانے میں یا ان کے متعلقین میں سے اگر کوئی دلی آرزو رکھتا ہے، خدایا بیمار کربلا کے صدقہ میں، شہید کربلا کے صدقہ میں، زینب کی اسیری کے صدقہ میں، خدایا ان کی تمام آرزوؤں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔